کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے. تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دی. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیے بس بہت ہو گیا, اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے ہم فٹ کہاں جا کے ہوں, ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ کو, آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں, جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں, تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں, تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے, تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے, کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے, یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا, اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا, کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, چانپیں کھا رہے ہیں, اور کلیجیے کھا رہے ہیں, اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے, جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے, لگنے سے پہلے ہی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے, تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے, شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے, ایسا ہوتا ہے نا کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی, اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا, تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں, کھانے کا بھی مزہ, رگیں بھی تر ہو گئیں, اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا. تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا, اور کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عن النعیم، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا، یہ نیچرل، انسان کا دل چاہتا ہے، مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی، یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو سمجھو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں، ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے؟ تو یہ کھانے کی دعا، پینے کی نہیں ہے، لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں، بولو بھائی، ساتھ ساتھ. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے، شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے، ایسا ہوتا ہے نا، کتنا مزہ آتا ہے نا، ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی، اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا، تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں، کھانے کا بھی مزہ، رگیں بھی تر ہو گئیں، اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا. تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا، اور کیا فرمایا؟ ذهب، آپ نے فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا، یہ نیچرل، انسان کا دل چاہتا ہے، مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی، یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو سمجھو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں، ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے؟ تو یہ کھانے کی دعا، پینے کی نہیں ہے، لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں، بولو بھائی، ساتھ ساتھ.